نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا۔ واجب الاحترام ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا درس قرآن کا جو ہمارا موضوع اور مضمون ہے وہ یہ ہے کہ مومن پر نماز اپنے وقت پر فرض ہے، یعنی اوقات الصلاۃ، نماز کے اوقات، نماز کے ٹائم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی اپنے وقت پر 5 نمازیں پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جنت کے جانے کا ذمہ دار بن جاتا ہے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ویڈیو کو پورا دیکھیں، اسکپ نہ کریں، اینڈ تک ویڈیو دیکھیں تاکہ بعد کی سمجھ آئے۔ ویڈیو کو سائڈ پر جو انگوٹھے کا نشان ہے اس پر لائک ضرور کریں، کیونکہ درس قرآن کو ضرور لائک کریں اور ضرور پسند کریں۔ مسلمان کو قرآن کا درس اور قرآن کی آیات اور حدیث بہت محبوب ہوتی ہیں۔ ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اور مسلمانوں کو فائدہ ہو، آپ کو ثواب ملے۔ جو بھائی میرے یوٹیوب چینل پر نہیں ہے تو میرا یوٹیوب چینل عبداللہ بن برا کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو بآسانی دے سکیں۔ اب آتا ہوں اپنے ٹاپک کی طرف کہ نماز مومن پر فرض ہے اپنے ٹائم پر۔ تو نماز کے جو ٹائم ہے حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلا دن جبرائیل علیہ السلام آیا اور پہلی نماز جبرائیل علیہ السلام نے پڑھی، نبی علیہ السلام کو سکھائی۔ تو اللہ کی طرف سے آئے تو وہ صبح کی نماز تھی، تو صبح کی نماز کون سے وقت پر پڑھائی؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں روایت ہیں اور بھی حدیثوں میں ملتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صبح کی نماز پہلی جو جبرائیل علیہ السلام نے پڑھی اور مجھے یعنی سکھایا اللہ کی طرف سے، تو وہ یہ تھا کہ پہلا ٹائم جو صبح کا تھا وہ تھا کیا؟ خیط الابیض من الخیط الاسود۔ خیط کہتے ہیں دھاگے کو، ابیض کہتے ہیں سفیدی کو، اسود کہتے ہیں سیاہی کو، یعنی کالی۔ تو اس نے نماز پڑھائی جب کیا ہے؟ سفیدی نکلتی ہے، سفید دھاگا نکلتا ہے کیا ہے؟ اندھیرے سے، ٹھیک ہے؟ اسود، خیط الابیض من الخیط الاسود، خیط الاسود دھاگا جو اندھیرے سے نکلا، سفید، ٹھیک ہے؟ تو وہ سفیدی ہے صبح والی، صبح صادق والی، جو مشرق کی طرف جو ہے نا اندھیری رات سے ایک دھاگا نکلتا ہے جو کہ سورج کی روشنائی کا ایک لکیر ہوتی ہے صبح، اس کو کہتے ہیں صبح صادق، ٹھیک ہے؟ وہاں سے کیا ہے؟ صبح کی نماز کا پہلا ٹائم ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے وہ پہلا ٹائم نماز پڑھائی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دوسرے ٹائم آئے ظہر کا۔ جو ظہر کا تھا وہ کیا تھا کہ جو سایہ ہے ہر چیز کا، یعنی جب سورج ڈھل گیا، دوپہر کا سورج ڈھلا تو کیا ہے؟ سایہ ہر چیز کا تھا مثلی، یعنی مثل سایہ تھا ہر چیز کا، یعنی جو چیز لکڑی یا کس چیز کو یعنی کھڑائیں اور اس کا جو سایہ ہے اس لکڑی کے برابر، ٹھیک ہے؟ اور حدیثیں بھی بہت زیادہ ہیں۔ تو مثلی جو ہے نا ظہر کا پہلا ٹائم تھا، جو ہی سورج ڈھلا اور اس چیز کا سایہ اس کے برابر تھا، ٹھیک ہے؟ یہ بھی ہے۔ اور کوئی جو ہے نا جوتے کا جو یہ ہے یعنی وہ ایک دھاگا، تو اس کے برابر جو ہے نا وہ سایہ تھا۔ تو بہرحال ظہر کا جو پہلا ٹائم ہے وہ ہے سورج جو ہی ڈھلے تو سورج ظہر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے پہلا۔ دوسرا ٹائم حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو ہی ظہر کا ٹائم ختم ہوا اور مثلین ہوا سایہ ہر چیز کا، تو کیا ہے؟ عصر کا ٹائم شروع ہو گیا۔ تو صحیح حدیثوں میں بھی اسی طرح ہے کہ عصر کا پہلا ٹائم کون سا ہے؟ پہلا ٹائم ہے جو ہی ظہر کی نماز کا ٹائم نکل جائے تو کیا ہے؟ عصر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے آخری ٹائم جو ہے اس کا عصر کا شروع اور ظہر کا اختتام، جو ہی اختتام ہوا ظہر کا
آخری ٹائم، تو عصر کا ٹائم شروع ہوا، اور عصر کا جو آخری ٹائم ہے وہ سورج جو ہی غروب ہوتا ہے، غروب ہونے سے پہلے، ٹھیک ہے، تو آخری ٹائم ہے۔ اسی طرح مغرب کا ٹائم ہے، جب مغرب کی طرف سے جو سفیدی سرخی ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو میرے پیارے ناظرین کرام، اسی طرح اور جو عشاء کا ٹائم ہے وہ ثلث اللیل، آخری جو ہے نا صبح صادق جو ہے اس سے پہلے پہلے عشاء کا آخری ٹائم ہے۔ تو بہت سے لوگ عصر اور نماز پر اختلافات کرتے ہیں۔ کل بھی میرے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ یہ لوگ جو ہے نا اب اس ٹائم میں، اب جو ہمارا آج کے دن ہے، میرا خیال ہے آج تاریخ جو ہے وہ 1 تاریخ ہے اور 3 مہینہ ہے 2023، ٹھیک ہے، آج کا جو دن ہے آج 1 ہے، ٹھیک ہے، اور کیا ہے، مارچ کی 1 اور 3 مہینہ کیا نا، ٹھیک ہے، مارچ، اور 2023 ہے۔ تو آج کا ٹائم جو ہے عصر کا وہ 4 بجے یا 5 منٹ 10 منٹ کم، یعنی 3:50 پر جو ہے نا عصر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ میں نے نقشے پر نہیں دیکھا، اندازاً ویسے دیکھا ہے، لیکن کچھ دن پہلے یہی ٹائم ہے، 50 منٹ آخری ٹائم ظہر کا، اور عصر کا جو ہے نا پہلا ٹائم۔ تو بہت سے لوگ جو ہے نا 4 بجے یا 4:15 پر جماعت کراتے ہیں عصر والی، تو اس پر بہت لوگوں کا اعتراض ہے کہ بھئی یار یہ ٹائم ٹھیک نہیں ہے۔ تو سارے جو ٹائم مقرر ہے وہ آخری جو، جیسے کہ آج کل بہت سے 5 بجے بھی جماعت عصر والی کراتے ہیں نا، پر ان کی مرضی، جو کوئی بھی کرتا ہے، لیکن قضا نماز نہ ہو۔ تو نبی علیہ السلام نے ان ٹائم کے درمیان جو ہے نا نماز کا ٹائم مقرر کیا ہے، تو اس میں اختلاف ٹھیک نہیں ہے جی۔ اگر میں بھی کروں تو میرے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے۔ لیکن ایک حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ منافق جب نماز پڑھتا ہے عصر والی تو سورج ڈھلا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سورج زرد ہو جاتا ہے، تو 4 ٹھوکریں مار کر وہ جان چھڑا لیتا ہے، یہ حدیث ہے۔ لیکن عصر کی نماز جو ہے نا بالکل پہلے ٹائم میں پڑھیں، اور جو ہے نا کیا ہے، لیٹ نہ پڑھیں۔ اگر کوئی آدمی لیٹ ہو بھی کیا کسی عذر سے، تو پھر سورج کے ڈھلنے، غروب ہونے سے پہلے پہلے اس کی نماز ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن روزانہ عادت نہ بنائیں۔ تو بہرحال اس اختلاف میں نہ کریں۔ کل ایک آدمی نے مجھے بتایا کہ یہ ہے وہ ہے، تو یہ تنقید صحیح نہیں ہے، کسی کو ایسا نہ کہیں، ٹائم ملا ہے، بس 4 بجے ٹائم ہے تو کوئی پڑھ لے تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، 4:15 پر آج کل عصر کا ٹائم ملا ہوا ہے تو پھر ٹھیک ہے، جس وقت ٹائم مل گیا ٹھیک ہے۔ تو اس نے گھڑی ہے، یہ ہے وہ ہے، پھر ایک جہالت کی بات اس نے کہی۔ میں نے اس کو کہا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے زمانے بھی جو ہے گھڑی نہیں تھے، یا نقشے نہیں تھے، وہ کہتا اس کا یہ نقشہ ہے، ان کا یہ نقشہ ہے، یہ نقشہ ہے اپنی نماز۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو نقشے نہیں تھے، ٹھیک ہے، تو یہی نماز کا ٹائم تھا، جو سایہ ہے، سائے پر جو ہے نا ان کا اندازہ تھا، سائے کے مطابق وہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو اس نے مجھے جواب دیا کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ٹائم مقرر نہیں ہوا نمازوں کا؟ نبی علیہ السلام تو 5 نمازیں اکٹھی بھی پڑھا کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ نمازوں کا ٹائم جو ہے نا، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مقرر کیا ہے، اس وقت تو نماز ہوگا جو۔ دیکھیں اتنی جہالت کی باتیں، تو ان باتوں سے پرہیز کریں، ٹھیک ہے، مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں۔ میں اس لیے کہتا رہتا ہوں کہ سیکھیں، خود سیکھیں۔ تو میرے پیارے ناظرین کرام، کوشش کریں نماز سیکھیں، نماز کے اوقات سیکھیں۔ جو میں نے ویڈیو جو بھی اب بنائی ہے میں اپلوڈ کر رہا ہوں، آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی بات کی سمجھ نہیں آئی تو واٹس اپ نمبر بھی دے رہا ہوں، نیچے واٹس اپ نمبر ہے دھام نیل پر، ٹھیک ہے، ویڈیو میں نہیں دیتا، دھام نیل پر میرا واٹس اپ نمبر ہے، تو اس پر میرے ساتھ رابطہ بھی کر سکتے ہیں، اور کمنٹ ضرور کیا کریں، ٹھیک ہے۔ کمنٹ میں بھی آپ کوئی مسئلہ ہو تو پوچھ سکتے ہیں، اگر میرے اندر کوئی غلطی ہو یا اس درس میں کوئی غلطی ہو، کوئی بھی میرا درس آپ کے پاس آ رہا ہے، تو میری یہ گزارش ہے عاجزانہ، میں یہ نہیں کہتا کہ میں اتنا بڑا مفتی ہوں، میں یہ ہوں، نہیں، میرے اندر بھی غلطی آ سکتی ہے۔ اب شاید اس بات میں مجھے کوئی غلطی ہو تو کمنٹ میں ضرور میرے بھائی مجھے بتا سکتے ہیں، تاکہ میں اس کی اصلاح کروں، آپ کو ثواب ملے، ٹھیک ہے۔ مجھے غصہ بالکل نہیں آتا، کوئی بھی اصلاح کی بات کرے مجھے تو میرے لیے تو بہتر ہے، ٹھیک ہے، جو کوئی بھی ہو، جو جہاں رہتا ہو، جس جماعت کا ہو، جس تحریک کے ساتھ وہ تعلق رکھے، لیکن اگر وہ مجھے اچھی بات کرتا ہے تو بسم اللہ، میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں اچھی بات کو۔ تو میرے پیارے ناظرین کرام، اگر کوئی غلطی ہے یا کوئی بات کی آپ کو سمجھ نہیں آئی تو واٹس اپ نمبر پر رابطہ کریں، یا جو ہے نا کمنٹ کریں۔
اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.